بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 54ویں یوم تاسیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پشاور میں ایک ایک مناسب جلسہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس حوالے سے طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ویژولز دکھائیں گے، زمینی ویژولز، یعنی جو نیچے سے کیمرے کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور اس میں ڈرون فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پوری حقیقت جو ہے اس جلسے کی آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ جلسہ کامیاب تھا یا یہ ناکام تھا، کیونکہ کچھ سیاسی مبصرین ایسے ہیں کہ اس جلسے کو فلاپ شو قرار دے رہے ہیں۔ کچھ حکمران جماعت تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فلاپ جلسہ اس کو قرار دیا ہے۔ خود پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس جلسے کے اوپر، یہاں پر اس جلسے میں جو تعداد تھی لوگوں کی اس حوالے سے۔ میں آپ کو جو ویژولز دکھا رہا ہوں، اس کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ناظرین خود فیصلہ کر سکیں کہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے مقابلے میں، اور پھر پی ڈی ایم کا جو یہاں پر جو ایک ریلی ہوئی یا ایک جو جلسہ ہوا اس کے مقابلے میں کتنا بڑا تھا یا بڑا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے، کیونکہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، صرف نشاندہی ہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ایک غیر جانبدارانہ، ایک ایماندارانہ تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنا جو یوم تاسیس ہے وہ پشاور میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو ایک تو رسک قرار دیا گیا کہ ایک ایسے موسم میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جب یہاں پر پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا، پی ڈی ایم کا جلسہ یا ریلی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس نے اپنا پاکستان کے، یعنی پورے پاکستان کے لیول کا ایک جلسہ جو ہے یوم تاسیس کے حوالے سے جو ہوتا ہے، جس میں پورے پاکستان سے لوگ شرکت کرنے کے لیے سندھ جاتے ہیں، تو وہ پشاور میں کرنے کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں پیش آئی۔ ایک تو شاید ایک خلا نظر آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ شاید پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں لوگوں نے حکمران جماعت کو یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے، تو شاید ایک سپیس ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سپیس کو فل کرنے کے لیے یہاں پہ آئی، یہ کہا گیا۔ اور یہ بھی ایک رائے ہے کچھ لوگوں کی کہ چونکہ خیبر پختونخوا نے سیاسی تجربات کیے ہیں، یہاں پر جو عوام نے فیصلے کیے ہیں سیاسی، دیکھیں یہاں پہ مسلم لیگ کو موقع ملا، پھر اس کے بعد دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کو موقع ملا اقتدار میں آنے کا، پھر یہاں کے عوام نے قوم پرست سیاسی جماعت جو ہے عوامی نیشنل پارٹی، اس کو موقع دیا، اور اس کے بعد تبدیلی کا آغاز ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 5 سالہ دور میں بھی موقع ملا، اور یہی ایک بڑی تبدیلی محسوس کی گئی کہ دوسری مرتبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی آزمانے کا فیصلہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام نے۔ اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ صوبہ تجربہ کار رہا ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں سیاسی حوالے سے بہت تجربہ کار ہیں، تو ان کے تجربے سے اس مرتبہ استفادہ کیا جائے۔ ایک تو جو ہوا چل رہی ہے ملک میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کا متبادل ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ دوسری طرف اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، ان کی کوششیں، ان کی تگ و دو اور ان کی جد و جہد پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ وہ بھی شاید تحریک انصاف کا متبادل بننے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ایک ریوائول ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور جو ماضی میں پنجاب سے شیئر ملتا رہا ہے اس جماعت کو، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ نہ صرف پنجاب میں اپنی کوئی ہوئی جو ساکھ ہے یا جو اس کے قدم اکھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کو پھر ایک مرتبہ پیر جمانے کا، قدم جمانے کا موقع مل سکے، دوسرا یہاں پر اگر ان کو خیبر پختونخوا میں کوئی سپیس محسوس ہو رہا ہے تو اس سپیس کو بھی فل کیا جائے، اس خلا کو بھی فل کیا جائے۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اٹریکٹ کر لے گی یہاں کے عوام کو، یہاں اپنے کارکنوں کو،
تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، اس رائے سے اور میرے خیال سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ جو یوم تاسیس کے حوالے سے ایک شو کیا ہے، ایک پاور شو کیا ہے، کم از کم بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں مقصد میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس نے کم از کم خیبر پختونخوا کے اور پشاور کے عوام کو اپنی طرف متوجہ ضرور کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ مطلب یہ جلسہ جو ہے ایک مناسب جلسہ انہوں نے کیا ہے۔ آپ ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ جمع ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ جلسہ دیکھیں تو وہ صرف پشاور کا جلسہ تھا۔ اس میں باقاعدہ طور پر پابندی لگائی گئی تھی کہ پشاور سے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، ورکر نہیں آئیں گے، وہ صرف اور صرف پشاور کا جلسہ تھا۔ اس لیے اس حوالے سے بھی مطلب یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے، اور یہ بالکل ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم کلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو ناکام قرار دیں، یا کلی طور پر ہم پی ڈی ایم کی ریلی کو یا جلسے کو ناکام قرار دیں۔ اگر آپ دوسری طرف یہ جلسہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو یہ ملکی سطح کے اوپر ایک جلسہ تھا۔ اس میں دیکھیں سندھ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، اندرون سندھ کے لوگ تھے، لاڑکانہ سے تھے، جیکب آباد سے تھے، حیدرآباد سے، کراچی سے لوگ آئے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے ورکرز، بلوچستان سے ورکرز، آزاد کشمیر سے یہاں پہ ہم نے دیکھا۔ اور پھر آج کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا چترال سے لے کر اور ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، اسی طرح جو وسطی ہمارے اضلاع ہیں، جو قبائلی خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں، اور جو جنوبی اضلاع ہیں، بنو کے ورکرز کو میں نے دیکھا، ڈیرہ اسماعیل خان کے ورکرز کو بہت بڑی تعداد میں دیکھا، اور پھر جو بلدیاتی الیکشن کے امیدوار ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں خود بھی موجود تھے، اپنے ساتھ وہ کارکن بھی لے کے آئے تھے۔ اس جلسے کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی تھی۔ مقامی جو پیپلز پارٹی کی خواتین ہیں وہ بھی نظر آئیں، اور بہت زیادہ تعداد جو خواتین کے پنڈال میں ہم نے دیکھی کہ وہ سندھ سے تعلق رکھنے والی روایتی جو سندھی لباس ہے انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا، اور یہ اس حوالے سے بھی ایک منفرد شو تھا کہ پشاور جیسے شہر میں جلسوں میں عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ خواتین کی بہت کم تعداد پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم یہ جلسہ جو ہے پشاور کے اندر اٹینڈ کر رہے ہیں۔ میں نے خود جلسہ اٹینڈ کیا، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات بھی کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ کم از کم ان لوگوں کو بھی بتا سکوں کہ جو اس جلسے میں شریک تو نہیں تھے لیکن اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس میں بلاول بھٹو کا جو خطاب تھا وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سیاسی جلسوں میں ہوتا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا پروگرام بھی رکھا کہ جی ہم اگر برسر اقتدار آئے تو کیا کیا کریں گے، وہ بھی سامنے رکھا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بھی کڑی تنقید کی، ان کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا، اور نام نہیں لیا لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی خوب لتاڑا۔ انہوں نے ایک شعر بڑا معنی خیز قسم کا پڑھا۔ وہ شعر بلاول بھٹو نے جب وہ پڑھ رہے تھے تو جو مقامی اور جو ملک بھر کے جو سیاسی جو پیپلز پارٹی کے صوبائی یا مرکزی قائدین ہیں وہ بھی مسکراتے رہے، اور پنڈال سے بھی بڑا اچھی پذیرائی ان کو اس شعر کے حوالے سے ملی، اور وہ شعر یہ تھا: تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ یعنی یہ کپتان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ سے پہلے جو یہاں پر ایک شخص تخت نشین تھا، سیدھا سیدھا حملہ تھا نواز شریف صاحب کے اوپر، اور یہ بھی کہ وہ بھٹو کی بیٹی کو چور چور کہہ کر پکارتا تھا، اور یہی روش جو ہے یہ کپتان صاحب نے بھی اپنائی ہوئی ہے۔ تو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم کپتان صاحب کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی پالیسیوں کو نشانہ بنایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پارٹی کا ورکر، پیپلز پارٹی کا جو ایک دیرینہ ورکر ہے وہ دوبارہ متوجہ ہوا ہے اپنی پارٹی کی جانب، یا اگر عام لوگ متوجہ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے، کیونکہ یہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بھر کا، ملک گیر قسم کا ایک جلسہ تھا، اس لیے اچھا خاصا اس کے لیے تیاری کی گئی تھی، اور اسی تیاری کا نتیجہ تھا کہ اس شو کو ہم
کسی حد تک شاندار شو قرار دے سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں یہاں کی جو خواتین ورکرز ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ آتش بازی کی گئی۔ یہاں کی جو خواتین رہنما ہیں سینیٹر روبینہ خالد، نگہت اورکزئی، شازیہ طہماس اور مہر سلطانہ، باقی زیادہ جو خواتین رہنما ہیں ان کے نام مجھے زیادہ نہیں آتے، ان کی تیاری بڑی شاندار تھی۔ اور جو مقامی جو تنظیم کے صوبائی تنظیم کے لوگ ہیں، جیسے ابھی نئے شامل ہوئے ہیں امجد آفریدی صاحب، صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کی کارکردگی اس حوالے سے اچھی رہی۔ ارباب عالمگیر صاحب، آسمہ عالمگیر صاحبہ، اسی طرح فرزند وزیر صاحب، دوسرے جو مختلف شہروں کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود رہے۔ پشاور سٹی کے جو اپنے ورکرز ہیں، ذوالفقار افغانی صاحب یا باقی جو لیڈرز صاحبان ہیں، اگر کسی کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں تو معذرت، انہوں نے اچھی کارکردگی، بہرحال اچھی تیاری دکھائی۔ یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر آپ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے اچھا شو اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بھرپور تیاری بھی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ورکرز کو اعتماد بھی دینا ہے، اپنے ورکرز کو آن بورڈ بھی لینا ہے، اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہنا ہے۔ اگر آپ اپنے ورکرز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو آپ کے لیے رابطہ عوام مہم جو ہے اس میں پھر کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آپ نے فیصلہ آپ کا کہ یہ شو جو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کس حد تک کامیاب رہا۔ بہت شکریہ۔